اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا جمع ہونا، یہاں پر آنا قبول فرمائے۔ اور آج اللہ کا فضل ہے، ہمارا 75واں جو ہے ہمارے ہندوستان کا آزادی کا دن تھا، انڈیپینڈنس ڈے۔ اللہ کا فضل ہے کہ ہم ایمان والے ہیں اور ملک کی سطح پر آزاد بھی ہیں۔ یہ دو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، بہت بڑا فضل ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ایمان بھی ہو اور دین پر عمل کرنے کی آزادی بھی ہو۔ اس کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے۔ لیکن ہم نے اس آزادی کا غلط فائدہ اٹھایا۔ آزاد ہونے کا یہ مطلب ہو گیا کہ ہم گناہ گاری میں بھی آزاد ہو گئے، لہذا ابھی بھی اس وقت بھی پٹاخے چھوٹ رہے ہیں، شاید کچھ آوازیں بھی آپ کو آ رہی ہوں پیچھے سے۔ اس وقت بھی جو ہے لوگ چھتوں پر چڑھے ہوئے ہیں، کینڈلز جلا رہے ہیں، ڈی جے بجا رہے ہیں۔ حالانکہ محرم کے دن بھی ہیں ساتھ ساتھ۔ اللہ نہ کرے ہم شیعہ رافضیوں کی طرح جو ہے وہ صحابہ کے نام کا ماتم نہیں کرتے، لیکن صحابہ ہمارے ہیرو تھے۔ حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق، حضرت علی، حضرت حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سیرتیں، ان کے کردار ہمارے لیے بہت اونچی چیزیں تھیں، بہت اونچی شخصیات تھی ہمارے لیے۔ لہذا ہم نے ان کی قربانیوں کو، نہ ہم نے ان کو پڑھا، نہ ہم نے ان سے کچھ سیکھا۔ اور یہ جو دن چل رہا ہے نا، ذی الحجہ اور محرم، یہ قربانیوں کے دن ہیں۔ ان میں ان اصحاب کی قربانی ہوئی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 ذی الحجہ کو شہید کیے گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 محرم الحرام کو شہید کیے گئے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 10 محرم الحرام کو شہید کیے گئے۔ اور بہت لمبی تاریخ ہے ہمارے صحابہ کی اور ہمارے ہیروز کی، جو تاریخیں بہت لمبی ہے، ہر ایک کا یہاں پہ وضاحت کرنا، بتانا مشکل ہے، ممکن نہیں ہے۔ لیکن آزادی کا یہ مطلب نہیں ہے میرے بھائی کہ ہماری عورتیں بے پردہ چھتوں پر چڑھ جائیں اور گانے بجانے ہوں۔ ابھی یہ جامع مسجد کے سامنے ایک منظر ہے، جو یہاں آس پاس ہمارے رہتے ہیں پورا دلی میں، یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس وقت بھی چھتوں کے اوپر کیا مناظر ہے۔ اب تو بہت سارے لوگ نیچے چلے گئے، لیکن ابھی بھی جو ہے آدھا پونا گھنٹہ پہلے، 1 گھنٹہ پہلے تک کیا معاملات تھے۔ ادھر مغرب کی اذان ہو رہی تھی اور ادھر پٹاخوں کی آوازوں کی وجہ سے مغرب کی اذان کی آواز تک سنائی نہیں دے رہی تھی۔ آزادی کا یہ مطلب نہیں ہے میرے بھائی۔ ہمیں آزادی کا مطلب یہ ہے، آزادی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے اس دین پر عمل کریں اور اس دین کی دعوت دیں، لوگوں کو دین کی دعوت بھی دیں، خود بھی عمل کریں، آزادی کا بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ آزادی کا یہ مطلب تھوڑی کہ اپنے پیسوں کو، اچھا ساؤنڈ پولیوشن ہوا ڈی جے کی وجہ سے اور ایئر پولیوشن ہوا پٹاخوں کی وجہ سے، کتنی رکعت کا ثواب ملا آپ کو؟ یہ کام نہیں کرنے چاہیے تھے جو ہم نے کیے ہیں، یہ غلط ہے۔ آزادی کے نام پر چھتوں پر ڈانس کرنا، پتنگیں اڑانا، پتنگ لوٹنا، آتش بازیاں کرنا، یہ بہت عجیب و غریب قسم کے اعمال ہیں، ان سے بچنے کی ضرورت ہے، ورنہ آہستہ آہستہ یہ بھی جڑ پکڑ لیں گے، بلکہ پکڑ لی میں سمجھتا ہوں۔ چلیے آج کی باقاعدہ ہم کلاس کا آغاز کرتے ہیں، اور آج کی جو کلاس ہے ہماری بچوں کی اسلامی تعلیم، بچوں کی اسلامی تربیت، اس کے سلسلے کی کلاس ہے۔ بچوں، آپ جانتے ہوں گے کہ ہم نے پچھلے کچھ نشستوں سے پہلے نبیوں کے بارے میں ذکر کیا تھا کہ نبی کون ہوتے ہیں، کہاں سے آتے ہیں، کون ان کو بھیجتا ہے اور نبی کیا کرتے ہیں۔ آج اس بات کو سمجھ لیجئے کہ نبی جو ہوتے ہیں، نبی اور رسول، قرآن مجید کے اندر 2 لفظ آئے ہیں، نبی اور رسول۔ یہ بات یاد رکھیے کہ نبی کا جو درجہ ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے اور رسول کا جو درجہ ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے۔ ہر نبی رسول نہیں ہوتا، لیکن ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے۔ بعض علماء نے وضاحت اس طریقے سے کی ہے کہ رسول اس کو کہتے ہیں جس کو نئی کتاب، نئی شریعت دے کر کے بھیجا گیا، وہ رسول ہوتا ہے، اور جس کو کسی پرانے رسول کی شریعت اور پرانے رسول کی کتاب کے اوپر دعوت دینے کے لیے بھیجا گیا وہ نبی ہوتا ہے۔ نبی کو نئی کتاب اور نئی شریعت نہیں ملتی، رسول کو نئی کتاب یا نئی شریعت دی جاتی ہے۔ تو اس طرح سے جو رسول ہوتے ہیں وہ نبی بھی ہوتے ہیں، لیکن جو نبی ہوتے ہیں وہ رسول نہیں ہوتے۔ یہ ایسے ہی جیسے ہر 12ویں پاس ڈاکٹر نہیں ہوتا، لیکن ہر ڈاکٹر 12ویں پاس ضرور ہوتا ہے، ایسے ہی ہر عالم مفتی نہیں ہوتا، لیکن ہر مفتی عالم ہوتا ہے، یہ ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو نبی کا جو درجہ ہے وہ رسول کے مقابلے میں ذرا چھوٹا ہے۔ رسول جو ہوتے ہیں وہ نبی ضرور ہوتے ہیں، نبی جو ہوتے ہیں وہ رسول ضروری نہیں کہ رسول ہو، ٹھیک ہے۔ رسول بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں، نبی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں، اپنی قوم کو دعوت دیتے ہیں، دین کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے کچھ معجزے وغیرہ جو ہے وہ دکھاتے ہیں جو انسان کے بس کی بات نہیں ہے، جیسے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا، پانی کا بیچ میں سے پھٹ جانا، لاٹھی کا سانپ بن جانا، اس طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں۔ یہ کام آج تک بھی کوئی نہیں کر سکتا اللہ کے سوا،
نبی بھی یہ کام خود نہیں کر سکتے تھے، یہ بات یاد رکھیے گا بچوں۔ جو معجزے ہوتے ہیں، جیسے اللہ کے رسول نے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، تو یہ اشارہ اللہ کے رسول نے کیا، لیکن چاند کے جو 2 ٹکڑے ہوئے وہ اللہ تعالیٰ نے کیے۔ نبی اپنی طاقت سے کوئی کام نہیں کرتے، اللہ ہی کے حکم سے سب کام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو کچھ نبیوں کے بارے میں سمجھ لیجئے، جیسے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، باقاعدہ ایک نئی شریعت محمدی اور ایک نئی کتاب قرآن مجید دے کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس بھیجا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو اللہ تعالیٰ کی طرف، قیامت کی طرف، دین کی طرف دعوت دی، اپنی رسالت کی طرف دعوت دی۔ جو لوگ اس پر لبیک کہیں گے، ساری زندگی اسی پر گزاریں گے اور اسی کے مطابق ان کو موت آئے گی، ان کو انشاءاللہ ہمیشہ کی جنت اور ہمیشہ کی کامیابی اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار، یہ سب نصیب ہوگا۔ اور جنہوں نے اس پر کان نہیں دھرا، یقیناً انہوں نے اپنا نقصان کیا، ہمیشہ کی ذلت، ہمیشہ کی رسوائی، ہمیشہ کی ناکامی اور اللہ سے دوری۔ تو بچوں، بات چل رہی تھی نبیوں کے اوپر کہ نبی کون ہے، کتنے ہیں۔ دیکھیے بچوں، یہ بات یاد رکھیے گا، کتنے نبی اب تک اس دنیا کے اندر آئے ہیں، اس کی صحیح تعداد تو کوئی نہیں بتا سکتا۔ بس علماء نے موٹی بات یہ کہی ہے کہ 1,24,000 نبی اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ نہیں، 2 لاکھ کے قریب انبیاء اس جو ہے زمین کے اندر آئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، صحیح تعداد تو اللہ ہی کو پتہ ہے، صحیح تعداد اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتہ۔ اس دنیا میں سب سے پہلے نبی کون تھے؟ آدم علیہ السلام۔ وہ سب سے پہلے انسان بھی ہے، سب سے پہلے نبی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان بنا کر دنیا میں بھیجا، ساتھ میں نبوت بھی دے دی کہ آپ اپنی بیوی حوا اور اپنے آنے والی نسلوں کو اس طریقے سے جو ہے زندگی گزاریں جس طریقے سے ہم فرشتے کو وہی لے کر کے آپ کے پاس بھیجیں گے۔ تو آدم علیہ السلام سب سے پہلے پیغمبر بھی تھے اور سب سے پہلے انسان بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے شیس علیہ السلام کو نبوت سے نوازا، اور کچھ گنے چنے انبیاء کرام جن کا ذکر قرآن میں، حدیث میں یا تاریخ کی کچھ کتابوں کے اندر مل جاتا ہے۔ میں ان میں سے چند معروف اور مشہور نام آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، آپ نے بھی یہ نام سنے ہوں گے، اور کچھ نام اگر پھر بھی میں نہ لے سکوں تو میں معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے میں بھی انسان ہوں، جو نام یاد رہ جائیں گے میں پڑھ دوں گا۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام، دوسرے نمبر پر شیس علیہ السلام، ان کے بعد ادریس علیہ السلام، پھر حضرت نوح علیہ السلام، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ حضرت جو ہے ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور ایک بھتیجے تھے حضرت لوط علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ اسحاق علیہ السلام کے پھر بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کے 2 بیٹے یعقوب علیہ السلام کے 12 تھے، لیکن 2 نبی تھے، یوسف علیہ السلام اور بنیامین علیہ السلام۔ اس کے بعد پھر وہ مشہور انبیاء کرام آئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام اور جو ہے سلیمان علیہ السلام، اور اس کے بعد شایع علیہ السلام، یوشع علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور بھی بہت سارے انبیاء کرام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، اور تمام نبیوں کے نبی، تمام نبیوں کے سردار، تمام نبیوں کے امام، ساری کائنات کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزار سلام آپ کی ذات مبارک پر، جو سب سے آخری نبی ہیں، سب سے بڑے نبی ہیں اور تمام نبیوں کے نبی ہیں، تمام نبیوں کے ہی نہیں بلکہ ساری کائنات کے سردار ہیں۔ اللہ پاک نے سب سے بڑا درجہ کائنات کا اپنے پیغمبر کو عطا کر کے اس دنیا کے اندر بھیجا، اور ہمارے اوپر لازمی اور ضروری ہے کہ ہم تمام نبیوں پر ایمان لائیں اور کلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھ کر آپ کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزاریں۔ میں یہیں پر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔